سنی اس لیے اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، وہ مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑی عزت ہے کہ کسی قوم سے کوئی ڈرے نہیں۔ ہم سے کوئی ڈرتا نہیں ہے، یہ بہت بڑی عزت ہے۔ میں ہندوستان اور پاکستان کی ریاستوں سے بات کر رہا ہوں، دہشت گرد پاکستان میں ہو تو بھی غلط، دہشت گرد ہندوستان میں ہو تو بھی غلط۔ ان دونوں کا مسلک انسانیت دشمنی ہے۔ دہشت گرد کوئی مذہب نہیں رکھتا، خبردار کسی دہشت گرد کو نہ سنی نہ شیعہ کہیے گا نہ ہندو کہیے گا۔ کوئی ہندو دہشت گرد نہیں ہو سکتا، کوئی سنی اور شیعہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ دہشت گردی خود ایک مذہب ہے جن کا ہندوؤں سے تعلق نہیں ہے، جن کا سنیوں سے اور شیعوں سے تعلق نہیں ہے۔ بزدل لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں، اور اس لیے بھی مجھے مولانا اچھا لگتا ہے وہ کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے، وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے کہ جس دین کو میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرأت بھی رکھتا ہوں۔ بھائی جملے کی قدر کیجیے گا۔ کوئی ہندو بھائی میرے عزیز مجلس میں شریک ایک ہندو بھائی محبت کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے، مجلس میں داخل ہو جائے گی، میں بہت ساری باتوں سے رہ جاؤں گا، اور اس لیے میری گزارش ہے کہ جیسا یاسین عباس صاحب چاہ رہے ہیں ایسے ہی کیجیے۔ ادھر والوں کو شوق میں دیکھ رہا ہوں، اگر سے معاف کیجیے گا، یہاں بھی شوق بہت ہے۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر مجھے وہ شیعہ اتنے ہی برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ تو کہاں کہوں، میں کہہ چکا ہوں کہ مجلس لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، مگر لکھنؤ کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ لہٰذا پوری دنیا کے شیعوں کو ایک پیغام یہ ہے، ہمارے افسران، ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے زمینداران، ہمارے حیثیت رکھنے والے لوگ جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ تمہارے تو دادا بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے، تم تو خاندانی سجدہ رکھ کے نماز پڑھنے والے ہو۔ یہ تمہیں کیا ہوا آج 21ویں گریڈ کے افسر بن گئے تو تم نے ہاتھ باندھ لیا؟ تو ایک صاحب کو جب میں نے ٹوکا تو کہنے لگے مولانا کیا کروں، ایک جگہ نماز پڑھ رہا تھا جہاں کی تصویر آپ نے دیکھ لی اور آپ خفا ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے دیکھا نہیں میرے دائیں بائیں مرحب کھڑے تھے، میرے دائیں بائیں مرحب کھڑے تھے، تو میں نے کہا آپ کو دائیں بائیں مرحب کھڑے نظر آ گئے، دل میں اترا ہوا نہیں یاد ہوگا۔
تیری نسبت سے یہ اسلام بھلا کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو اور میرے دل کو یہ الزام. کشمیر کو ہندو مسلم دونوں نے مل کر آزاد کیا. بر صغیر ہندوؤں سے آزادی دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہندو اور مسلم. لہذا میں ایک جملہ گزرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہم تو اس علی کے ماننے والے ہیں جس مولا نے حضرت مالک اشتر کو خط لکھتے ہوئے عہد نامہ مالک اشتر میں فرمایا مالک میں جہاں تمہیں بھیج رہا ہوں وہاں تمہارے دو طرح کے بھائی ہیں. اما اخ لک فی الدین، یا تمہارے دین میں بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، اور نذیر لک فی الخلق، کیا انسان ہونے میں تمہارے بھائی ہیں. لہذا انسانیت کی بنیاد پر عیسائی ہندو ہمارا بھائی، اور دینی بنیاد پر یہ فطرت ہے کہ سنی کو سنی سے، شیعہ کو شیعہ سے، مسلم کو مسلم سے پیار ہوگا. مگر جس معیار پر مولا کائنات نے ہمارے ذہن کو پہنچا دیا، تم ایک بازو اپنا اس بھائی کو مانو، دوسرا بازو اپنا اس بھائی کو مانو. دونوں بازوؤں سے جو کام ہوتا ہے وہ مکمل طاقت کا کام کہلاتا ہے. لہذا جوڑنے کی جگہ ہے، یہ توڑنے کی جگہ نہیں ہے. میں نے وہ ایک مصرع کہہ کے شاید دوسرے مصرے میں بہت معمولی سی تصرف ہو کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. سب یہاں آپ کی توجہات، اور میں بہت زیادہ آپ کو زحمت بھی نہیں دینا چاہوں گا، بات بہت روشن ہے کہ بزدل کا کام مولا کائنات سے جڑنا نہیں ہے، بلکہ جو بزدلی اب اس بیماری کو دور کرنا چاہتا ہے اسے زیادہ علی کی بات کرنی چاہیے. ایک سردار جی کا میں دیکھ رہا تھا ان کا بیان، وہ کہنے لگے میرا پوتا صبح شام اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اچھلتے کودتے آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی یا علی. تو میں نے اپنے پوتے سے پوچھا سردار جی کریں، میں نے اپنے پوتے سے پوچھا کہ تم یہ یا علی کی صدائیں کیوں لگاتے ہو؟ کہنے لگا دادا کیا کروں، جب میں یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے. تو یہ تو نام ہی طاقت آور ہے. اور یاد رکھو میرے بچوں، اسم اعظم مجھے نہیں معلوم کتنے ہیں، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ یا علی اسم اعظم. میرا دل کہہ رہا ہے بلال بھائی کہ یہ ایک بات ان بچوں کو منتقل کر دوں. مولا ایک سفر پہ روانہ ہے، تنہا سفر کرنے سے علی نے روکا ہے. تلاش میں ہے کہ کوئی ہم سفر مل جائے کہ اچانک ایک گھوڑ سوار نظر آیا، اس کے قریب جا کے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے. اس نے اپنی منزل بتائی تو حضرت نے فرمایا کہ ہم سفر ہو سکتے ہیں، میری منزل بھی وہی ہے. دو گھوڑ سوار، مولا اپنے دلدل پہ سوار. وہ جو سوار تھا وہ یہودی تھا اور اپنے دین کا عالم تھا. یہ سواریاں دوڑتے ہوئے ایک ایسی وادی سے گزری کہ جہاں رستہ زیر آب تھا. اس پار جانے کے لیے رستہ مسدود تھا، پانی گہرا ہے، اس جانب کیسے جائیں؟ تو اس یہودی نے اپنے سامان سے ایک چادر نکالی اور پانی پر پھیلا دی، اور کچھ پڑھا تو وہ چادر پتھر کی ہو گئی. یہ اپنا گھوڑا اس پار لے گیا، وہاں جا کے کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت نے اپنے دلدل کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا تم پانی پہ چل کے جاؤ گے. مولا کا گھوڑا پانی پہ چلتا ہوا اس پار گیا تو اسے تو تعجب دوبارہ ہو گیا، دوہرا ہو گیا. کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے جو میں دریا پار کر گیا، پانی پار کر گیا، آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ اسم اعظم کیا ہے؟ کہنے لگا بتانے کی اجازت نہیں ہے، مگر میرے آپ اچھے ہم سفر ہیں اور باکمال ہیں، اس لیے میں بتا دیتا ہوں آخری نبی کے وسیع کا نام. مولا نے فرمایا جس کا نام لے کے تم دریا پار کرتے ہو علی میں ہوں. لہذا جتنا زیادہ ذکر مولا کائنات میں اپنا وقت لگایا جائے،
کھڑے ہو جاؤ. چلتے ہو کیوں علی کے کمالات عزت خدا کی دیتا ہے اور ملتی جو ایسے باتوں کو ہلتی نہ ذوالفقار تلوار رب نے دی ہے مگر ہاتھ دوسرا بندہ جسے سوچنا چاہیے. جی دین کیا چیز ہے؟ دین کیا چیز ہے اور دین کی حمایت کیا ہے؟ دین کیا چیز ہے؟ دین کی حمایت کیا ہے؟ ارے جاؤ کے دانوں میں نہار راز مشیت کیا ہے؟ اور باب خیبر کی طرح عصر کے سورج کو بھی تول. ارے پھر بتا حیدر کرار کی ایسی ہونی ہے. دوسرا وہ بندہ جسے کنجوس کہتے ہیں اس کا، دوسرا بندہ جسے بزدل کہتے ہیں اس کا مولا علی سے تعلق نہیں ہے. تیسرا جسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے وہ ہے تنگ نظر، چھوٹے دماغ والا، محدود سوچ والا، فصیلیں اٹھانے والا، دیواریں کھڑی کرنے والا، لڑانے اور لڑنے والا، جس کا نام سوائے فاصلے ڈالنے کے کوئی اور نہ ہو. مولا کی بارگاہ میں صرف علی کے چاہنے والے نہیں آتے تھے، حتیٰ مولا کی بارگاہ میں تو وہ لوگ بھی ہوتے تھے جو خود مولا کائنات کو نہیں مانتے تھے. کتنا مشہور خطبہ ہے حمام. جب حمام ابن عبادہ نے کہا صف لنا یا علی صف لی المتقین کأننی نرا، مولا مجھے متقین کی صفات بیان کر کے بتائیں اور ایسے وہ فرمائیں کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے متقین کو دیکھ رہا ہوں. فتطاقل علیہ السلام الجواب ہے. رابی کہتا ہے مولا نے جواب دینے سے گریز کیا، اس کا اصرار بڑھا تو حضرت نے قرآن کی ایک آیت پڑھ دی، یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو اور نیکوکاروں کے ساتھ رہو، اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. یہ جب حضرت نے کہہ دیا تو راوی کہتا ہے کہ فلم جفنا حمام خانے نہیں ہوا. جب حمام خانے نہیں ہوئے تو مولا نے پھر خود ارشاد فرمایا، 110 صفتیں متقین کی بیان فرمائی. اور لگتا ایسا ہے کہ یہ بیان ابھی اور آگے بڑھتا کہ چیخنے کی آواز آئی. سب نے مڑ کر دیکھا تو حمام کا دم نکل چکا تھا. حضرت نے جنازہ دیکھ کر فرمایا انی اخاف حال ہے، مجھے اسی بات کا تو خوف تھا جو میں جواب نہیں دے رہا تھا. تو وہاں موجود ایک شخص نے کہا کہ یا علی ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ ایک بندہ مر گیا، آپ کے خطاب سے ایک انسان کا دم نکل گیا، آپ کے بیان سے متاثر ہو کر کانپ کر رو کر حمام ابن عبادہ کا دم نکل گیا. کہتا ہے ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ بولنے والا علی کا دشمن ہے مگر علی سے بول رہا ہے. پریشان وہ ہو جس کے پاس جواب نہ ہو. سوال ہونا عیب ہے، سوال ہونا عیب نہیں ہے، جواب نہ ہونا عیب. کیا لگا ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا تھا؟ مولا کا جواب سنیے. مولا فرماتے ہیں تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے. علی نے فیصلہ کر دیا جو زبان علی کے خلاف چلے وہ شیطان کی زبان. پھر میرے مولا نے فرمایا سن میرے مولا فرماتے ہیں انی بحر العلم، میرے پاس علم کا سمندر ہے. الذی لا تقسمہ التوالی، جو ڈولے سے خالی نہیں ہوتا. میں بحر علم ہوں، میں سیلاب معرفت ہوں، جو میرے سامنے آتا ہے اسے نقصان ہوتا ہے. تنگ نظر مولا علی کا چھانے والا نہیں ہو سکتا. میرے بچوں، آپ سے مجھے بزرگوں سے کچھ دیر کے لیے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ کوئی بات ناگوار ہو تو سنی انسنی کر دیجیے گا. میں ان جوانوں سے بات کر رہا ہوں، آپ آمادہ کریں اپنے علاقے کے بزرگوں کو کہ بس بہت ہو گئی ہے، بس تقسیم کا دور ختم ہو گیا، بس اختلافات بہت ہو گئے. قوم یہ نہیں چاہتی، ملت یہ نہیں چاہتی. 4 شخصیات کو راضی کرنا آسان ہے، 40 لاکھ کو راضی کرنا مشکل ہے. اپنے اپنے علاقے کے جوان جمع ہوں اور اپنے علاقوں میں پھر کہہ چکا ہوں کہ میں پوری دنیا کے لیے بات کر رہا ہوں. اپنے علاقے کے 4 جوان جمع ہوں اور علاقے کے اس بزرگ کے پاس چلے جائیں، چاہے وہ بزرگ
मेरे हुलिये में हो या वो बुजुर्ग कुछ हटा हुआ हुलिया रखता हो, उसके पास जाकर कहें कि कौम को बहुत नुकसान हो रहा है आपके अलहदा रहने से, आपके दूर दूर रहने से। तंग नजरी मौलाए कायनात के शियों की निशानी नहीं है। छोटे दिमाग वाला शिया नहीं होता, महदूद सोच वाला शिया नहीं होता। कराची यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अदीबुल हसन सेमिनार रखवाया ऑर्गन डोनेशन के हवाले से। देवबंदी बरेलवी आलिम भी थे और मुझे भी उन्होंने हुक्म फरमाया। मैंने अपना मकाला लिखा, हुजूर बाकायदा तहकीक करके मैंने मकाला लिखा जो यूनिवर्सिटी ने छापा है, और उसके बुनियाद पर मेरी जेब के अंदर मेरा वसीयतनामा भी लिखा हुआ है कि अगर मेरी एक्सीडेंटल मौत हो जाए, मेरा दिमाग बंद हो जाए, हादसाती मौत में मेरा दिल चल रहा और दिमाग बंद हो जाए, तो मैंने अपने ऑर्गन डोनेट कर दिए। डोनेशन के लिए, देने के लिए शराइत हैं जिसकी तफसील यकीनन यहाँ बयान नहीं हो रही। मुझे सुनने वाला यह ना समझे कि मुतलकन जायज़ है, उसकी शराइत हैं, उसकी कैफियत हैं। एक साथ फरमान लगे मौलाना अगर मेरे गुर्दे किसी सुन्नी को लग गए। एक ने तो हदी कर दी, कहने लगा मेरी आंखें अगर किसी सुन्नी को लग गई। एक और कहने लगा मेरा दिल अगर किसी हिंदू को लग गया। अच्छा, श्रीलंका वालों की और मगरबी दुनिया वालों की आंखें खूब लगवा रहे हैं हम लोग। जब आंखें ट्रांसप्लांट होती हैं तो ये पूछता ही नहीं है कौन की आंखें किसकी हैं, मगर अपनी आंखें देते वक्त ये सोच रहा है कि दूंगा तो किसको लग जाएंगी। तो मैंने उसे कहा देखो, पहला जवाब तो तुम्हें यह है कि तंग नजर शिया नहीं होता, और दूसरा जवाब तुम्हें यह है, तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे मयार का जवाब यह है कि अगर तुम्हारी आंखें किसी सुन्नी को लग गई तो क्या मालूम वो आलम देखने लग जाए। मूसा में आया कहना, हमने मूसा को तैयारी के साथ भेजा है। हमने तैयार करके मूसा को भेजा है। क्यों? अन अखरिज कौम का, हमने वही ये की कि अपनी कौम को निकाले, मिनत ज़ुलमात इला नूर, अंधेरों से निकाले। खतीब अकबर का एक कमाल, 56 साल तक एक जगह मजलिस पढ़ना, फिर सारी जिंदगी सिवाय जिक्र अहले बैत के कोई और मशगला न होना, ये कमाल है खतीब अकबर का। ये काम है ज़ुल्मात से निकाल कर नूर की तरफ ले जाना। अहले दिक्कत तशरीफ फरमा है, अल्लाह ने नूर की जमा बयान नहीं की, ज़ुल्मात जरूर बयान होगी, जिद जरूर जमा बयान हुई है, मगर नूर की जमा नहीं है। इसलिए कि अंधेरे बहुत से होते हैं। जहालत का अंधेरा होता है, हसद का अंधेरा होता है, बोझ का अंधेरा होता है, जी इनाद का अंधेरा होता है, तासुब का अंधेरा होता है। अंधेरे बहुत से होते हैं। और याद रखो मेरे बच्चों, शख्सियत को कत्ल करने के लिए गर मसलहा इस्तेमाल में नहीं आता। शख्स को गर मसले से मारा जाता है, मगर शख्सियत गर मसले से नहीं मारी जाती। शख्सियत जिन असलहों से मारी जाती है उनमें सबसे पहला असलहा जहालत है। जहालत एक असलहा है जो शख्सियत कुश है। शख्सियत कुश असलहे को आज एक जुमले में मारने की कोशिश करूं। अगर कोई इस बीमारी से और इस मरज से और इस खामी से बचना चाहता है तो खबरदार दूर दूर ना रहे, करीब आकर बात करे, मजलिस में आकर बात करे। और जब मजलिस में आकर वो बात करेगा और बैठेगा और सुनेगा तो उसकी जहालत दूर होगी। जहालत शख्सियत कुश। किताब दो। कल एक साहब से बात हुई, मैंने कहा मैं पाबंद नहीं हूं कि मैं आपको वजाहत दूं, मुझे किसी को वजाहत देने की जरूरत नहीं है। मेरा ज़मीर मुतमईन है, मेरी बीवी मुझसे राजी है, जिसका एक जलवाई है। वाह वाह वाह।
बीवी को राजी करना, बीवी को मुझे राजी करना है ना, आप कौन है जिसके एक बारिश चेहरे पर भी दीन ना हो? वो चाह रहा है कि मैं उससे राजी करूं, तो मैं किसी का पाबंद नहीं हूं। मैं तो अपने ज़मीर का जो है जिम्मेदार हूं कि मैं उसे मुतमईन रखूं कि मेरा ज़मीर मुतमईन है, मेरी बीवी राजी है। हाँ ठीक है, मुझे उस पूरी 8 मिनट की गुफ्तगू में जिसमें 1 मिनट की गुफ्तगू को काट कर चलाया जाता है, उसमें मैं कहता हूं कि मुझे एक जुमला नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उसके पस मंजर में हालात जो थे वो आपको क्या पता। हमारे उस बयान से हमारे मुल्क में पहली मुहर्रम को किसी का जुलूस निकलना बंद हो गया। तो ये खिदमत शुमार की जाएगी या इसको मौका तलाश करके रुकावटें डालने की कोशिश की जाएगी? मैं किसी का पाबंद नहीं, मगर मुमकिन है अब भी मेरे बाज़ दोस्त कहें कि आपको जरूरत क्या थी इसमें इस बात को लाने की। मैंने शायद बाज़ दोस्तों ने कहा भी कि आप ये बात क्या जरूरत नहीं करने की, लेकिन मुझे वो नहीं, ये अजीज है। इन बच्चों के, इन जवानों के जहनों में जो गलत फहमी डाली जाती है, वो क्या कहा, किसने कहा, काट पीट कर क्या सुनाया गया, मैं तो इस किताब का जिम्मेदार हूं जिसके बाद 1000 शिया हो चुका है और इसमें लिखा है कि सैयदा के साथ क्या हुआ। 46 किताबें दिखाई हैं, इसमें अक्स मौजूद हैं। मैं यासूब अब्बास साहब को देके जा रहा हूं। सैयदा के दिफा में तो मेरा ये काम है, वो न जाने आपने क्या सुन लिया। सैयदा के कातिलों के मानने वालों के जितने दांत खट्टे इस फकीर ने किए हैं, आपके हिंदुस्तान